نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا، کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے، کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے، بخشش کا وہ مزدہ جو سنائیں تو عجب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بخشش کا وہ مزدہ جو سنائیں تو عجب کیا، جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا، جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا، دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا، اور مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر، مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر خدا کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا، سبحان اللہ، خدا کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا، وہ حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا۔ والد گرامی حضور شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، بے شک بے شک، پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، اظہار کو بھی گرب و نبھائیں تو عجب کیا، سبحان اللہ اظہار سبحان اللہ کو بھی سبحان گرب اللہ، و نبھائیں تو عجب کیا۔ ذرا ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، جیسا کہ میرے علم میں لایا گیا کہ یہاں پر مختلف اداروں، مختلف تنظیموں میں
کام کرنے والے، دین و سنت کی خدمت کرنے والے، وہ تمام اہل محبت اور ذمہ داران حاضرائیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سب اہل محبت بھی ہیں، اور ان کے درمیان مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آج کا یہ گفتگو خطاب نہیں، گفتگو ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ تشریف لائے، یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے رب کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب پاک اور اپنے اس کے محبوبین کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کریم آپ سب کا یہاں آنا آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ بڑی اہم ضرورت ہے اس وقت، آپ لوگ میدان عمل میں ہیں، آپ سب کو بھی اس کا احساس ہوگا۔ اس شہر کے بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے ہر محلے میں، محلوں کے علاقوں میں اپنی اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ایک کمیٹی، ایک تنظیم، ایک ویلفیئر سوسائٹی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنائیں، مدرسے بنائے، اس کی کمیٹیاں بنائیں، مدرسوں میں تعلیمی نظم و نسق بحال کیے۔ یہ سب آپ کے وہ کام ہیں دینی اور ملی جو آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں، یہ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کام کے کرنے کے دوران میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام میں ہم اکیلے ہیں، ہمارا تعاون، سپورٹ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن سے ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ ہم اپنے کام میں تنہا ہیں۔ آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے جس کے جتنے پاس وسائل ہیں ان وسائل میں ہی وہ اپنے کام کو جو کچھ کرنا چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ کہیں جلسے کرا لیتا ہے، کہیں لنگر و سبیل کی محفلیں کر لیتا ہے، کہیں ادارے چلا لیتا ہے، کوئی سوشل ورک کا، غریبوں کی امداد کا کام کر لیتا ہے۔ لیکن یہ سب پلیٹ فارم ہمارے انفرادی ہیں۔ جو کر رہا ہے صرف وہی ذمہ دار ہے، باقی لوگ جو معاونین جو اس کے ساتھ جڑے بس ان کی شرکت ہے، باقی سب الگ الگ ہیں، سب کا اپنا ایک الگ پروگرام ہے، سب کے الگ کام کرنے کے انداز ہیں، سب کی کمیٹیاں الگ ہوں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ساری کمیٹیوں کا ہمارا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ کمیٹیوں کے نام ہم نے الگ کیا رکھے کہ ہم جماعت سے ہی الگ ہو گئے، یہ اس کی کمیٹی، یہ اس کی کمیٹی، یہ میری کمیٹی، یہ ان کی تنظیم۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ساری تنظیمیں، سارے ویلفیئر سوسائٹی، سارے مدارس کے انتظامیہ امور کے ذمہ داران سال میں ایک بار بھی مل کر بیٹھتے ہوں اور یہ گفتگو کرتے ہوں کہ بھئی ہمارے شہر کے لوگوں کی ضرورت کیا ہے، دینی ضرورت کیا ہے، ملی ضرورت کیا ہے، قومی ضرورت کیا ہے، چلیے ہم یہ کرتے ہیں، یہ ضرورتیں ہیں تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں، آپ یہ کر لیجئے، آپ کے مدرسے کا معیار تعلیم یہ ہے، بچے یہاں تک پڑھتے ہیں، چلیے اس کے آگے ہم کوشش کرتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی کوارڈینیشن آپ کے درمیان ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر کام ہم سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، میں آج کے وقت میں اگر لگانے کے لیے مجبور ہوں، چونکہ زبان سے دعویٰ تو ہم سب کا یہی ہے کہ ہم سب رب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً کام تو ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا ہماری اس کام کا مقصود ہے یہ شیور نہیں ہے، تلخ حقیقت ہے، اسے قبول کیجئے۔ اگر ہم سب کا
مقصد اور کام کرنے کا مقصود یہ ہوتا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں دین کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے، اور ان سب کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اگر یہ سب کا مخلصانہ ارادہ ہوتا، نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ ہمارے دلوں میں یہ بات ہوتی، تو یقیناً ہم سب کو مل بیٹھ کر گفتگو کر کے پھر دینی اور ملی خدمت کو پروگرام ترتیب دے کر کام ہم کرتے ہوئے نظر آتے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر کمزور پڑ گئی ہے، شخصیت مقدم ہو گئی ہے، رضا الہی، اس کا ذوق، اسے حاصل کرنے کا جذبہ، اس کو مقصود بنانا، یہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سب کام ایک ہی کر رہے ہیں، دین کا کر رہے ہیں، قوم و ملت کا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں متحد نہیں ہے. اور جو کام متحد ہو کر نہ کیا جائے، یقیناً اس کام کا اثر ایک محدود دائرے تک رہتا ہے، اس کا اثر زیادہ پھیلتا نہیں ہے. آپ نے جو کیا وہ آپ کے محلے، اس کے اطراف تک محدود رہا، انہوں نے جو کیا اس وہاں تک محدود رہا، انہوں نے کیا، اور سب نے ایک ہی کام کیا. تو ایک ہی کام چند مختلف علاقوں میں ہو کر رہ گیا. ضرورتیں تو بہت ساری تھیں، ان ضرورتوں پہ نہ کسی کی توجہ گئی، نہ کسی پہ نظر گئی. تو ظاہر ہے کہ ہمارے خرچ بھی ہو رہے ہیں، آپ کی محنت بھی ہو رہی ہے، آپ کا وقت بھی جا رہا ہے، آپ کاوشیں بھی کر رہے ہو، لیکن اس کا اثر جتنا ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. اگر مل بیٹھ کر کسی چیز کا پروگرام بنانے کی ہماری عادت ہوتی تو ماشاءاللہ ہر محلے میں تنظیمیں ہیں، ہر علاقے میں کمیٹیاں ہیں، کام کر رہی ہیں. مل بیٹھ کر بات کرتے تو پھر نتیجہ کیا آتا کہ ہمارے قوم کی ضرورت کیا ہے، پہلے اس کی ایک لائن بناؤ، ایک فہرست بناؤ، یہ ضرورتیں. چلیے آپ کی تنظیم، یہ 2 تنظیم اس کام کو کرے، 2 تنظیم اس کام کو کرے، 2 تنظیم اس کام کو کرے، یہ کمیٹی اس کام کو کرے. اگر اس طرح سے ضرورتوں کو ہر کمیٹی بانٹ لیتی تو کتنا بڑا کام ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا میرے پیارے. تو یہ آپ متحد کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ گئی ہے. سوچ میں اگر ہمارا حقیقی مقصود، عملی مقصود، زبان سے تو ہم کہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں الگ خیال آتا ہے. اگر یہ خیال نہ آتا، اپنی ذات کا خیال نہ آئے، بلکہ یہ خیال رہتا کہ ہم نے جو کچھ کیا اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم تو صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہر شخص اس فکر میں مخلص ہوتا تو یقیناً ہماری عادت پھر یہ ہوتی کہ ہم مل بیٹھ کر پروگرام بنا کر اس طرح کے کاموں کو کرتے. اس سے کیا ہوا؟ الگ الگ ہونے سے طرح طرح کی بدعنوانیاں پھیلتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. ہمارے ایک ہونے سے اتحاد پیدا ہوتا، الگ الگ ہونے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس کی ایک حقیقی مثال ہمارے بیچ موجود ہے. ہمیں ان سب چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. دین کے معاملات، دین کے کام دنیا کو دکھانا نہیں چاہیے، چونکہ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. اور جو چیز اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہو، رب تو ہمارا دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ ہی رہا ہے تو دوسرے کو کیا دکھانا ہے؟ اور اگر دوسروں کو، دنیا کو دکھانا ہے تو میرے پیارے یہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے آپ کام کریں گے، اپنی اس محنت کی اجرت لینے کے حقدار آپ اسی سے ہیں. اور ایک کام کی 2 مزدوری نہیں ہو سکتی. کام ایک ہے تو مزدوری ایک ہے. آپ جس کے لیے کام کریں گے مزدوری اسی سے لیں گے آپ. اگر یہ کام آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے
تو آپ حق بجانب ہے کہ آپ دنیا سے مزدوری لیجئے. مالک دنیا سے کیوں مزدوری لینے کی آپ تمنائیں ہیں؟ پھر جب دنیا کے لیے کیا تھا تو دنیا سے مزدوری لیجئے، لیکن اگر رب کی رضا کے لیے کیا ہے تو یقیناً اس کی اجرت رب عطا فرمائے گا. اور ایک کام کی مزدوری دو نہیں ہو سکتی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس کام کی اجرت دنیا سے لیجئے یا مالک دنیا سے لیجئے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر مالک دنیا سے لینا ہے تو پھر دین کے کاموں کو دنیا کو دکھانے کی چاہت اپنے دلوں سے نکال دیجئے. بس یہ رکھیے کہ میں جو کر رہا ہوں میرا رب اس سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے کام کیجئے تو یقیناً پھر آپ کا رب راضی ہوگا تو دنیا بھی بہتر ہوگی، اس میں برکتیں بھی آئیں گی، اس کے اثر بھی کافی پھیلیں گے اور مفید ثابت ہوگا. تو یہ ذوق نکالیے. تو دین کے کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو رب کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. اور جو چیز دکھانے کی ہے وہ دنیا کو آپ دکھاتے نہیں، اس لیے کہ اس میں کمی آ گئی ہے. ہوگا تو دکھائیں گے نا، اس کو تو آپ نے مس کر دیا، وہ مسنگ میں ہے. چھاپیے ایک ہینڈ بل اور پوسٹر شہر کے دیواروں پہ لگائیے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں مس ہو گئی ہیں، کہیں مل جائے تو ڈھونڈ کے ہمارے حوالے کر دے. دین کے کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ آپ کر رہے ہیں. دنیا کو دکھائیں، کمپٹیشن میں لوگ دیکھیں کہ ہم نے یہ کام کیا. آپ اپنے ثواب میں کمی کر رہے ہیں. آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم نے کیا ہے ہمارا رب اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، آرزو و تمنا یہ رکھیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. اور رب راضی ہو گیا تو میاں اگر اس نے قبول کر لیا آپ کی خدمتوں کو تو وہ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ جو انعام، جو فضل، جو برکتیں وہ عطا کرے گا اسے آپ کے لیے نہیں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. دنیا کو جو چیز دکھانے کی تھی وہ کیا تھی؟ دنیا ہی کو دکھانا ہے نا، تو دکھاؤ نا اپنا اخلاق دکھاؤ، سبحان اللہ. اپنا کردار دکھاؤ، اپنی وفاداری دکھاؤ، اپنی مانوتا دکھاؤ، اپنی انسانیت دکھاؤ، اپنا عفو و درگزر دکھاؤ، اپنے مدد کرنے کا ذوق و شوق دکھاؤ، درد انسانیت دکھاؤ، مانوتا دکھاؤ. یہ ہے دنیا کو دکھانے کی چیز. اگر تم اپنے اخلاق کو، اچھے کردار کو، اپنی وفاداری کو، اپنے عفو و درگزر کو، اپنی مانوتا کو دنیا کو دکھاؤ گے تو میرے پیارے یہ بھی دین کی خدمت ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے کہ دنیا دیکھے گی کہ اسلام جن چیزوں کی دعوت ایک انسان کو کتابوں میں دیتا ہے، وہ دعوت کتابوں سے نکل کر ایک مسلمان کی زندگی میں جب انسانوں کو نظر آئے گی تو یہ بھی دین کی خدمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تو آپ دکھاتے نہیں. غیروں کو کیا معاف کریں گے، اپنے اس سے محفوظ نہیں ہے. دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں، ذوق و شوق ہمارا یہ ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا، جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ دعویٰ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی بھی آج تک بدلہ لینے والے کو میں نے سکون سے نہیں دیکھا ہے. دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ بدلہ لے لوں گا تو سکون مل جائے گا، لیکن لینے کے بعد میں نے کسی کو سکون میں نہیں دیکھا ہے. چونکہ بدلہ لینا یہ عمل جب رب کو پسند ہی نہیں ہے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ غلط دعویٰ ہے. ہاں میں کہتا ہوں کہ بدلہ لینے سے تو سکون نہیں ملتا، لیکن ایک بار کسی کو معاف کر کے دیکھو، معاف کر کے دیکھو. بدلہ لینے سے تو تمہیں سکون نہیں ملے گا، لیکن ہاں معاف کر کے دیکھو، یقیناً تمہیں وہ سکون ملے گا جس کی متلاشی تمہاری زندگی رہی ہے، جس سکون کی، وہ سکون تمہیں ملے گا. اس لیے کہ معاف کرنا یہ عمل ایسا ہے جو رب کو پسند ہے، اور جو چیز رب کو پسند ہے وہیں سکون ملے گا. اور جس سے رب راضی نہ ہوتا وہاں سکون کیسے ملے گا؟ دل آزاری، دل توڑنا، یہ اسلام نہیں ہے.
ایسا کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام دلوں کو جوڑنے کی دعوت دیتا ہے، دلوں کو توڑنے کی دعوت نہیں دیتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مذاق، یہ یورپ کے سوری کی طرح ہے، کچھ بھی کر لو سوری، بات ختم ہو گئی۔ ایسے ہی کسی کو ذلیل کرنا ہو ذلیل کر دو، برا مان جائے کر دو، ہم نے بھائی مذاق کیا تھا، اس کی دل آزاری ہو جائے، اس کے دل ٹوٹ جائیں، اس کو ذلیل کر دیا جائے، مذاق۔ یہ ہمارا کلچر ہے، میں اس پر بحث کر رہا ہوں، جبکہ اسلام میں یہ مذاق نہیں، یہ ظلم ہے۔ مذاق اسے کہتے ہیں کہ جس سے کیا جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور جو کرے وہ بھی خوش ہو جائے، یہاں تک بات ہے تو مذاق ہے، اس سے آگے بات بڑھ گئی تو ظلم ہے۔ دل توڑنا اسلام میں نہیں ہے، دل جوڑنا ہے۔ تو میرے پیارے، ہماری روش کیا ہے آج؟ ایگو، کسی کو الزام لگانا، کسی کا دل توڑنا، یہ سب کچھ ہمارے درمیان حالات ہیں۔ کب نکلیں گے اس سے ہم؟ اور کتنا نیچے جائیں گے ہم؟ دیکھیے بھائی، میری ایک ذمہ داری ہے، میری حیثیت ایک ڈاکٹر کی ہے، اور ڈاکٹر ہر وقت میٹھی دوا نہیں دیتا، کبھی کبھی کڑوی دوا بھی دینی پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آج وہ چمکی حیدر کی تلوار، نعرے تکبیر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ جو حقائق ہیں اس کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ یونٹی، اتحاد، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ قوم متحد ہے تو اس قوم میں دین بھی بیدار رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ قوم بکھر جائے گی، قوم میں دین بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے اپنے درمیان اتحاد کا ماحول پیدا کیجیے، محبتوں کا ماحول پیدا کیجیے۔ غور کیجیے کہ آپ جس مسلمان کے فالوورز، بلیورز ہیں، جس کے احکام کو مانتے ہیں، جس پر ایمان لائے، جس نبی کی اطاعت قبول کی، جس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ 24 گھنٹے ایک دن ہوتے ہیں، وہ ایک دن میں ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے؟ یہ سوچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسی زندگی چاہتا ہے، ہماری صبح کیسی ہو، ہمارا اٹھنا کیسا ہو، ہماری شام کیسی ہو، ہماری رات کیسی ہو، ہم سوئیں تو کیسے سوئیں۔ اسلام تو مکمل نظام حیات ہے، سب کچھ آپ کے لیے اس میں موجود ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انصاف سے بولو، یہ ہماری ضرورت، اس کے تقاضے ہیں کہ نہیں کہ ہم جانیں کہ ایک 24 گھنٹے کی زندگی اسلام ہم سے کیسا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ جی ہے تو کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا نا، نہیں سوچا۔ جذبات اچھی چیز ہیں، لیکن صرف جذبات یہ کسی کام کے نہیں۔ جذبات ہو تو اس کی بنیاد بھی ہو۔ بے شک یہ سچ ہے، نو ڈاؤٹ، کہ اس مادیت کے زمانے میں، میٹلزم کے زمانے میں بھی، جہاں ہر شخص صبح ہوتی ہے تو شام کی فکر میں ڈوب جاتا ہے، اور دن بھر کیسے گزرا، اس کی مصروفیت، اس کے جنون کا دنیا کمانے میں یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے کبھی کبھی تو خود اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ ایسے دور میں بھی یہ سچ ہے کہ بحمدہ تعالی بزرگوں کا فیضان ہے، سبحان اللہ، جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے، آج بھی اللہ کا شکر ہے، اس کا یہ کمال ہے، چونکہ یہ ایمان ہمارے سینوں میں جو آیا ہے نا، یہ بزرگوں کے فیضان سے آیا ہے، اور بزرگوں کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ اس فیضان کا اثر ہے کہ اس مادیت کے دور میں بھی ہم میں اتنی اویئرنس ہے
کہ کوئی بھی اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نازیبا لفظ بھی کہیں بھی ہم سن لیتے ہیں، ہم بےتاب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، ہمیں جنون آتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، اور یہ آنا بھی چاہیے۔ اتنے دنیا میں ملوث ہونے کے بعد بھی، ڈوبنے کے بعد بھی، ابھی بحمد تعالیٰ ایسا ایمان ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ اس ذات کے لیے ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، اس ذات کے لیے ہماری محبتیں تڑپ اٹھتی ہیں، ہمارے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات ہے ہمارے آقا و نبی کی، وہ ذات ہم مومنوں کے لیے وہ ذات ہے کہ خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے کو اتنا، کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے کو اتنا، جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیار کرتے ہیں بے شک، میرے پیارے، کتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ روایتیں اٹھا کر دیکھ لو، کتب احادیث بھری پڑی ہوئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے، روتی ہوئی آنکھوں سے، بہتے ہوئے آنسوؤں سے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی زبان پر کوئی اور صدا نہیں تھی، صدا تھی تو بس ایک ہی تھی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ جب اللہ کے حضور ہمارے آقا و مولا حاضر ہوئے، ہم گنہگار امتیوں کی مغفرت کے لیے، نجات کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب حاضر ہوئے، اس قدر روئے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے ہوئے دیکھا کہ میرا محبوب تو جب آتا ہے میرے پاس، امت کی صدا لے کر آتا ہے، اس کی فریاد لے کر آتا ہے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب اس قدر بار بار رب نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں تنہائیوں میں آ کر امت کے لیے روتے ہوئے بار بار دیکھا، تو جبریل امی سے کہا، اے جبریل، یہ میرا محبوب اپنی امت سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ میری بارگاہ میں آ کر بار بار رو کر کے امت کی فریاد کرتا ہے، تو اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، سنا دو میرے محبوب کو۔ جبریل آئے رب کی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، کہا آقا اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ جبریل کیا وحی لائے ہو؟ کہا اللہ نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سنا، چہرے پہ بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، خوشی کے آثار۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جبریل آئے ہیں، وحی لائے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا لائے ہیں؟ لائے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے سنا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو میرے صحابہ سنو، خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ امت کو بخشوا نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سفیر امن محبت، فیضان حضور سرکار کلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا، تو جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کا حق ہم پر ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے پیارے، ہے نا؟ تو کیا صرف اتنا ہی حق ہے؟
کہ ان کے نام پہ نعرہ لگا لیا جائے؟ بولو نا میرے پیارے، صرف اتنا ہی حق ہے کہ ان کے نام پر جشن منا لیا جائے، ان کے نام پر سبیلیں تقسیم کر دی جائیں؟ کیا اتنا ہی حق ہے؟ یہ سبیلیں، یہ جلسے، یہ نعرے، یہ سب آقا کی ان شفقتوں کا، ان احسانوں کا، ان محبتوں کا حق نہیں ہے؟ یہ جو ہم کرتے ہیں ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اس اظہار کے عوض اللہ ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا۔ جو احسان ہماری جانوں پر اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ہے، اور جو حشر کے میدان میں شفاعت کر کے کریں گے، ایسی پوری زندگی ہماری قربان ہو جائے، ایسی پھر ہزاروں لاکھوں زندگی اگر اللہ عطا فرمائے تو اللہ کے پیارے حبیب کے احسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم۔ اس قدر پیار کرتے ہیں ہمارے آقا ہم سے، ان کا حق ہے ہماری جانوں پر۔ تو میرے پیارے، حق ادا کیا ہم نے؟ نہیں کیا نا؟ سوچنا یہی ہے کہ کب کریں گے، پھر کب کریں گے؟ حق ادا کرنا ہے تو میرے پیارے اپنی زندگی کو اس ڈگر پر لاؤ جس پر چلنے سے آقا خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کو اس راستے سے نکالو، اپنے رخ کو اس طرف موڑو، اس طرف مت لے جاؤ جو راستہ، جو روش آقا کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اس راستے، اس روش کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ جس سے ہمارے آقا خوش ہو جائیں۔ یقیناً وہ بہت زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منافقت یہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ منافقت کی عادت ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، مومنین کا ذکر، کافروں کا ذکر، اور تیسرا ذکر آپ کو صرف ملے گا منافقوں کا ذکر۔ رب نے 3 کیٹیگری کے انسانوں کا ذکر کیا، بس 3 ہی کیٹیگری ہے وہاں۔ ایک کیٹیگری کا انسان مومن ہوگا، ایک کیٹیگری کا انسان کافر ہوگا، اور تیسری کیٹیگری منافقوں کی ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے کہ مومنین کا ذکر ہے قرآن میں، اس سے زیادہ کافروں کا ذکر ہے قرآن میں، اور سب سے زیادہ منافقوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ منافقت کتنی خطرناک چیز ہے۔ پورے قرآن کے 2.5 پارے پڑھ ڈالو، جا بجا منافقوں کا ذکر ملے گا تمہیں۔ جو منافقت رب کے نزدیک سب سے بری چیز ہے، جس پر مواخذہ ہے، محاسبہ ہوگا، وہ آج ہماری عادت بن گئی ہے۔ حق بیانی نہ ہم میں ذوق ہے، نہ شوق ہے۔ جیسا موسم دیکھا ویسی ہی آواز نکال دی۔ میرے پیارے، منافقت کہتے کسے؟ آپ حق کو جانتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو حق کے خلاف کہہ رہا ہے، تو آپ کے پاس 2 ہی شکل ہے، تیسری شکل نہیں ہے کہ جب وہ حق کے خلاف بول رہا ہے تو حق جو آپ جانتے ہیں اس کا اظہار کیجئے برملا۔ اگر آپ ایسا کرنے پر اختیار نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر اس محفل سے اٹھ کر چلے نہیں جاتے اور حق کا اظہار بھی نہیں کرتے تو گویا کہ آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، آپ بھی اس کی منافقت میں شامل ہیں۔ یہ بڑا خراب عمل ہے میرے پیارے، اس پر بڑا سخت وعید ہے، محاسبہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم یہ سب کام انجانے میں کر رہے ہیں تو اس کا بیک فائر تو ہم پر لگے گا ہی نا۔ ہم سب کچھ کر کے بھی وہ برکتیں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، شاید اپنی انہی عادتوں کے بیک فائر کو ہم جھیل رہے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے۔ مومن کا دل اس میں منافقت ہو، حیرت ہے۔ جہاں نبی کے عشق کی شمع روشن ہوتی ہے وہاں منافقت کا کیا کام؟ تو میرے پیارے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا
محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ جو کمیٹیاں بنی ہیں، جو بچے کام کر رہے ہیں، اب یہ میرا مشورہ ہے، جو کام کر رہے ہیں آپ کام کریں، لیکن جو اور کمیٹیاں ہیں ان کی سالانہ ایک میٹنگ رکھیں، ساری کمیٹی اور تمام ویلفیئر سوسائٹیز کے لوگ بیٹھیں، آپس میں تبادلے خیال کریں، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو مدارس ہمارے چل رہے ہیں، بڑا عجیب دور ہے، میں تو حیرت زدہ ہوں۔ ایک مدرسے کے ذمہ دار اور دوسرے مدرسے کے ذمہ دار میں ایک ہی شہر میں رہ کے سلام و کلام نہیں ہے، کمال ہے بھائی، حیرت ہے۔ شادی بیاہ میں پہنچتے ہیں، ایک ساتھ دعوت کھا لیتے ہیں، جب دین کا کام آتا ہے تو دیوار کھینچ لیتے ہیں، کیا ہے یہ؟ جبکہ ہونا چاہیے الٹا، آپسی اختلاف ہے تو بھلو ایک دوسرے کے گھر نہ جاؤ، لیکن دین کا کام ہے تو سب اکٹھا ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، دین کا کام کسی کے لیے نہیں، وہ تو رب کی رضا کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہونا یہ چاہیے، ہوتا الٹا ہے۔ تو کم سے کم مدارس اسلامیہ جتنے ہیں ان کے اراکین بھی ایک ساتھ بیٹھیں، بیٹھنے کی عادت ڈالیں اور کچھ غور و خوض کریں، ایک دوسرے کو اپنا رقیب نہ بنائیں، ایک دوسرے کو اپنا محب بنائیں، دوست بنائیں، تاکہ دین کا کام اچھے ماحول میں ہو سکے۔ ایک مدرسہ میں چلا رہا ہوں، ایک مدرسہ آپ چلا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو کمپٹیٹر نہ سمجھیں، اور کمپٹیٹر جب سمجھیں گے جب ہم مدرسے کو اپنی ملکیت سمجھیں گے تو کمپٹیٹر ہمارا ذاتی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس مدرسے کا اپنے آپ کو خادم سمجھیں گے، تم بھی خادم ہم بھی خادم، تو کمپٹیشن کیا؟ یہ سب سوچ کی جنگ ہے، اس سوچ کو نکالنا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے اس حوالے سے کہ آخر یہ سب لوگ جمع کہاں ہوں، ہے نا؟ جمع ہونے کے لیے بھی تو ایک مرکز چاہیے نا بھائی، جمع کہاں ہوں، کوئی کوارڈینیشن سینٹر تو ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک تنظیم کی، ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بینر کے نیچے ساری کمیٹیاں، ساری آرگنائزیشن کام کریں، اور جب وہ اس طرح کے پروگرامز رکھے اس کی دعوت پہ سب جمع ہوں، جیسے آج جمع ہوئے۔ تو آج تو ایک انٹروڈیوس کرانے کے لیے، انٹروڈکشن کے طور پہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن کل جب جمع ہوں گے تو ہم لوگ جو کاروائیاں ہوئی، جو آپ نے کیا ہے، کارکردگی ہے، اس کا جائزہ لیں گے بیٹھ کر، کچھ کام ہوگا۔ تو ایک ہے، اب مسجدوں کے معاملات کو دیکھ لیجئے، کتنی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، جو بنانے والے اہل سنت والجماعت کے وہ بزرگ تھے جو قبروں میں چلے گئے، انہوں نے تعاون کیا، انہوں نے بنایا کہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا، آخرت ہماری اچھی ہوگی، وہ تو بنا گئے، ہم اسے سنبھال نہ پائے، غیروں نے قبضہ کر لیا۔ آپ سوچئے اس شہر میں بھی کتنی مسجدیں ہوں گی جو کل سنیوں کی تھی آج آپ کی نہیں ہے۔ تو مسجد وہابی اور سنی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ کہاں سے وہابی سنی ہو جائے گی؟ وہابی سنی اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب اس کا امام سنی ہوتا ہے تو مسجد سنی کہی جاتی ہے، جب اس کا امام وہابی ہوتا ہے تو مسجد وہابی کہی جاتی ہے۔ تو ایسی مسجدوں میں مصلوں پر غیر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑا کون کرتا ہے؟ کمیٹی کے لوگ، اور کمیٹی جب بدل جاتی ہے، جب کمیٹی بدلے گی تو امام بدلے گا، اور یہ ان کی پرانی ایک سسٹم ہے ان کا کہ جب کسی مسجد کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس مسجد کو اپنے قبضے میں لینا ہے تو سب سے پہلے مقتدیوں کے بیچ یہ بیٹھنا شروع کریں گے، دو ایک لوگ آپ کی جماعت میں بھی شامل ہو جائیں گے، جائزہ لیں گے، پھر کمیٹی کے جو افراد ہوں گے اس میں جو کمزور کڑی ہوگی اس کو پکڑیں گے، پھر کچھ مقتدیوں کو بتائیں گے یہاں نماز ایسے نہیں، قرات ایسے نہیں ہے، صف ایسے نہیں ہے، وہ ویسے نہیں ہے، سوالات آپ کے بیچ قائم ہوں گے، امام صاحب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ غلطی ہے، عوام میں بولیں گے۔ اب مقتدیوں کو تو حال یہ خود کچھ معلوم نہیں ہے،
لیکن کوئی سوال دے دو تو سوچے گا بس یہ سوال میں پوچھوں گا تو سب مجھے عالم سمجھیں گے، اب وہ سوال لے کے بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی کمزوری کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بات بڑھتی جاتی ہے، پھر 2-4 ممبروں کو اپنی حمایت میں لیتے ہیں، لینے کے بعد مسجد میں لفڑے و جھگڑے شروع ہوتے ہیں، امام بدلو، کمیٹی بدلو، یہ انتظام نہیں، وہ انتظام نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قوم کھڑی ہو جاتی کہ نہیں صاحب اب ایک نئی کمیٹی آئے، آسانی سے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ان سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ جب کمیٹی کے افراد ہی مذبذب قسم کے صلح کلیت قسم کے آ گئے تو ظاہر امام بھی بدل گیا۔ آپ کسی بھی مسجد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس سے ہٹ کر کوئی کہانی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ خطرہ آج بھی ہے۔ آپ ہیں ماشاءاللہ، مسجد بنائی، جذبات سے بنائی، اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے، لیکن کیا یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسجد چلی جائے گی؟ کیا ختم ہو جائے گی؟ یہ مسجد تو رہے گی صبح قیامت تک۔ تو آپ نے بنا لی، کوئی خطرہ نہیں، آپ ہیں، کوئی خطرہ نہیں، بعد میں کیا ہوگا؟ تو میں نے ایک پیشکش کی ہے ہر مسجد کے لیے اور ہر مدرسے کے لیے کہ ایک آپ لوگ اپنے بائی لاز میں ایک کلاوز ڈالیں تاکہ اس طرح کے حالات کسی مسجد کے لیے پیدا ہی نہ ہو۔ اس کا پہلے ہی سے سد باب کر دیجیے۔ جتنے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، میں نے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر مسجد کے ٹرسٹیان جو آج موجودہ ہیں، جہاں وہ یہ ڈالیں کہ اس میں ممبر وہی ہو سکتا ہے یا اس ٹرسٹ میں وہی فیوچر میں ہو سکتا ہے کبھی بھی جب ضرورت پڑی، جو سنی صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہو، یہ ایک بات ہے۔ بس بات اگر آپ یہاں ختم کر دیں گے تب بھی خطرہ ہے، چونکہ آج ہندوستان کا کوئی بھی وہابی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا، سب سنی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ابھی خطرہ باقی ہے، صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس میں کلاوز ڈالیے۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہو، اب اہل سنت والجماعت سے مراد تفصیل لکھیے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت سے متعلق وہی فرد ہے جو ہندوستان میں علامہ فضل حق خیر آبادی، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک اور عقیدے پر، اور بزرگوں میں علامہ حضرت شیخ آل رسول ماہرہ روی اور حضرت ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت شیفی، ان کے مسلک اور عقیدے پر جو ہے وہی ہمارے نزدیک سنی ہے۔ وہ سننی ہے انشاءاللہ۔ یہ گھسپیٹی کا سارا دروازہ کیا سوراخ تک بند ہو جائے گا، کیا بات ہے۔ لیکن صرف اہل سنت والجماعت کہنے سے کام نہیں چلے گا، یہ سنی کی تفصیل اب لکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء میں علامہ فضل حق خیر آبادی، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور بزرگوں میں مشائخ میں آل رسول ماہرہ روی، ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت شفیع، ان کے عقیدے اور مسلک پر جو ہے وہی ہمارے نزدیک سنی ہے۔ دروازے بند ہو جائیں گے بے شک۔ اب جس کا عقیدہ کسی بھی زمانے میں ممبر ہونے کے بعد بھی، پھر بعد میں اس نے پر پکھنے نکالے، چھپا ہوا تھا، تو جیسے ہی اس عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ ظاہر ہوگا، اس کی یہ بدعقیدگی ہی اس کی ممبرشپ کو یا امام ہو تو امامت کو ختم کر دے گا۔ کسی کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود ختم۔ یہ بائیلاز میں ڈالیے، آپ قانون بنائیے، یہ بہت ضروری ہے پیش قدمی۔ اگر نہیں کریں گے تو کوئی بھی فریب کسی بھی دور میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ بھی ڈالیے
کہ اگر کمیٹی کے درمیان کسی بھی دور میں ایسا کوئی تنازع پیدا ہو جائے جو عوامی سطح پہ بھی نہ سلجھ رہا ہو، ذمہ داروں کے بیچ میں بھی نہ سلجھ رہا ہو، اور مسجد میں شدید اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہو، جس سے نمازی پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ایک کلاس ڈالیے۔ ایسے حالات میں اگر کمیٹی اور عوام یا امام کا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، تنازع پیدا ہو جائے جو حل نہ ہو پا رہا ہو، تو کلاس ڈالیے کہ ایسے حالات میں جو بھی صاحب سجادہ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کا ہوگا، اس وقت اس کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ اس کو اس وقت کلی اختیار ہوگا، وہ چاہے تو کمیٹی کے چند ممبروں کو تبدیل کر دے، چاہے پوری کمیٹی بدل دے، نئی کمیٹی لے آئے، مکمل اسے اختیار ہوگا۔ جب یہ کلاز آپ ڈال دیں گے نا تو کمیٹی میں کبھی ایسا اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ ان کو پتا ہے کہ اختلاف کریں گے تو نتیجہ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ تو اس طرح کے جو خطرات ہیں ہمارے اداروں پر، ہماری مسجدوں پر، اس کی پیش بندی بھی ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے ایک تنظیم قائم کی ہے، انجمن اشرفیہ۔ انجمن اشرفیہ یہ میں نے نہیں بنایا، اس کا فاؤنڈر میں نہیں ہوں، اس کے فاؤنڈر تھے ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ۔ یہ ان کے زمانے میں پورے ہندوستان میں کافی زور و شور سے، اگر کوئی پرانا آدمی ہو تو وہ بھی گواہی دے گا کہ یہاں مالیگاؤں میں بھی تھی انجمن اشرفیہ، جو پرانے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے دور میں ہوں گے۔ ہر جگہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اس کو قائم کیا۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ عالم ربانی حضور مولانا احمد اشرف علیہ الرحمہ کا وصال بہت کم عمری میں ہو گیا، جلدی ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ضعیفی کا زمانہ، تنہائی، تو پھر یہ تنظیمی کام رک گیا۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا سرکار کلاں حضور نے آخری دور میں کہ بھئی یہ تنظیم تھی ہمارے حضرت کی، اب اس کو تم شروع کرو۔ پھر جب ہم نے شروع کیا تو کچھ ہی ایک سال ہمیں ملے، مزید اس کے بعد سرکار کلاں بھی پردہ فرما گئے، پھر میرے ساتھ بھی کچھ الجھنیں آئیں، پھر والد صاحب کا وصال ہو گیا، پھر اس میں لگا رہا۔ لیکن بہرحال وہ مجھ پر ایک قرض تھا جو حضرت نے میرے فرمایا تھا مجھ سے کہ اس کو شروع کرو، تو میں نے اس کی ایک مستقل تیاری شروع کی، قانونی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ سب میں پریپیئرڈ ہو گیا۔ تو اب میں عوام کے سامنے لا رہا ہوں۔ انجمن اشرفیہ اس کو قائم کیا میں نے، آپ لوگ اس سے جڑیے، تو جتنی کمیٹیاں ہیں وہ بھی اس سے جڑیں، آپ کام کیجئے، لیکن کم سے کم انجمن اشرفیہ کے بینر کے نیچے سال میں ایک بار ہم لوگ بیٹھیں۔ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ میں آپ کے لیے مفید مشورہ دوں کہ آپ اپنی کمیٹی کے تحت یہ کام بھی کیجئے، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کیجئے۔ آپ کو کہیں ضرورت ہے کسی چیز کی اور وہ کام اچھا ہے لیکن آپ کے بجٹ سے باہر ہے تو انجمن اشرفیہ آپ کی مدد بھی کرے گا، اچھا کام ہے تو کر ڈالیے۔ تو انجمن اشرفیہ میں جو بھی فنڈنگ ہو کس کی؟ آپ ہی کی ہوگی، ہماری ہوگی، لوگوں کی ہوگی، تو آپ ہی کے کام، آپ ہی کے پیسوں سے کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی، تو اس کا ایک نظام ہے۔ تو انجمن اشرفیہ سے جڑیے آپ لوگ۔ میں نے کہا ہے کہ ہر محلے میں انجمن اشرفیہ کے کچھ ورکرز، کوارڈینیٹرز رضاکارانہ طور پہ ممبر بنائے جائیں، وہ چناؤ آپ لوگ کریں گے محلے وائز، آپ لوگ کیجئے اور اس کی لسٹ ہمیں بھیجیے، ہم اس کا جائزہ لیں گے، سروے لیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے جب آپ وہاں نمائندے کی حیثیت سے ہوں گے تو پھر آپ سے، آپ کے محلے کے لوگوں سے آپ کے ذریعے ہمیں رابطہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر جو پروگرام انجمن اشرفیہ چلائے گا دینی، قومی، ملی حوالے سے، وہ سب آپ تک بھی پہنچیں گے۔ آپ اپنے علاقے کی ضرورتیں ہمیں لکھ کر بھیجیں گے، ہم اس کا حل ڈھونڈ کر وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے یہ کوارڈینیشن ہوگا۔ باقی دینی اور ملی مسائل میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، ضرورت پڑی تو مدد بھی کریں گے۔ اسی طرح سے مسجدیں جو ہم نے کہی ہیں اس میں یہ چیز اگر ہم لوگ ڈال دیں ٹرسٹ کے کلاز میں
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی تحفظ ہو جائے گا۔ مدرسے جو چل رہے ہیں اس میں بھی ڈالنا چاہیے، اس میں بھی ڈالنا چاہیے، چونکہ کبھی کبھی کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے لوگ خاموش رہتے ہیں، اس کے جانے کے بعد پھر سوالات کے انبار ہو جاتے ہیں اور اس کی اولادوں کو پھر اس کو سنبھالنا مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو جو مسجد کے آج مدرسے کے ٹرسٹیان ہیں ان کو میں ایک مفید مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے بات کی فکر کریں کہ جو ادارہ محنت سے چلا رہے ہیں یا بنایا ہے اس کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور محفوظ شخصیت سے نہیں ہوتا، محفوظ تنظیمی سے ہوتا ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ تو وہ بھی اپنے کلاز میں اس طرح کی چیزیں ڈالیں کہ اس کا ممبر فیوچر میں وہی ہوگا، جو بھی ہوگا اس کے اراکین میں وہی لوگ ہوں گے، اختلاف کی شکل میں حکم کی حیثیت، فیصلے کی حیثیت فلاں کی ہوگی، یہ سب وہ بھی اپنے کلاز میں ڈالیں تاکہ جس محنت کے ساتھ مدرسہ انہوں نے کھڑا کیا جس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ کام کرتا رہے۔ یہ دو چار باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کرنی تھی۔ کل بھی شاید کوئی میٹنگ ہے، کل کیا میٹنگ ہے؟ خیر وہ اساتذہ کی، علماء کی ہے۔ آج میں دن بھر میٹنگ ہی کرتا رہا، شہر کے وکیلوں سے میں نے بات کی، شہر کے ڈاکٹروں سے میں نے بات کی، شہر کے انجینئر سے میں نے بات کی، شہر کے ذمہ داروں سے بات کی، 3-4 نشستوں میں میری بات ہو گئی ہے۔ میں سب کو جمع کرنا چاہتا ہوں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتا ہوں، سب متحد ہوں اور متحد ہو کے دین و قوم و ملت کا کام کریں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا، آپ کے شہر کے تقریباً جتنے بھی وکلا تھے 35-40 لوگ وہ آئے تھے، ان سے بھی میری بات ہوئی، شہر کے اچھے ڈاکٹرز وہ بھی آئے تھے، کچھ لیکچرر پروفیسرز وہ بھی آئے تھے، کچھ انجینئرز سول انجینئرز جو تھے آپ کی کمیونٹی کے وہ سب بھی آئے تھے، اور وہ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بڑا اچھا رسپانس دیا کہ ہم سب جڑنے کے لیے تیار ہیں، قومی دینی ملی مسائل میں ہم سب اپنی سروس آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم سب اجتماعی طور پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ لوگ بھی متحد ہو جائیے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ یہ شخصی، ذاتی، انفرادی اختلافات کو ختم کیجئے، دینی معاملات میں سب متحد ہو جائیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کام مت کیجئے۔ آپ دیکھیں ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا، آتا ہے 1 سے 12 تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر گلی میں، ہر محلے میں کہیں سبیل ہے، کہیں نیاز ہے، کہیں جلسہ ہے، کہیں میلاد ہے، کہیں نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، کہیں نعتیہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، مختلف قسم کے پروگرام آپ محلے محلے چلاتے ہیں نا بھائی، یہاں بھی تو یہی ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے نبی کی آمد، اللہ اکبر، کس کی آمد ہوئی ہے؟ رحمت للعالمین کی آمد ہے، اس کی آمد ہے جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو کیا عالم میں صرف آپ ہی رہتے ہیں کیا؟ بولیے نا، نہیں، آپ ہی رہتے ہیں؟ تو جب سارے عالم میں ہم بھی رہتے ہیں، غیر بھی رہتے ہیں، تو اس آمد کے جشن میں صرف ہم ہی کیوں، غیر کیوں نہیں شامل؟ ہم اس جشن کو ایک محدود دائرے میں کیوں کر رہے ہیں؟ غیروں کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ تمہارے لیے بھی رحمت ہے، یہ احساس ہم انہیں کیوں نہیں پیدا کرانا چاہتے؟ جب رحمت اللہ نے اپنے محبوب کو سب کے لیے بنایا ہے تو اس کی آمد کے جشن میں ہم سب کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے کرتے ہیں، ہم پورے ہفتے چندے لیتے ہیں، گھر گھر سے پیسہ کلیکشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ربیع الاول شریف کی شب میں یا ایک دن پہلے باورچی کو بلاتے ہیں، بریانی بنانے پہ سارا فوکس، اب رات بھر لڑکے لگے ہوئے بریانی بنوا رہے ہیں، سبیل بنا رہے ہیں، صبح اٹھ کے اس کو کھلانے میں سارا فوکس۔ اب فاتحہ دینے کے لیے کیا کیا؟ ایک امام صاحب کو بلایا، بیچارے ان کو 10 جگہ جانا ہے، آپ کے یہاں بھی اس کے بعد کہیں اور جانا ہے فاتحہ کرنے کے لیے، وہ بیچارے آئے، چونکہ ٹائم کم ہے، 4 کل پڑھا، ہاتھ اٹھایا، دعا کی، وہ چلے گئے، اب ان کو دوسری جگہ جانا، یہی تو ہوتا ہے نا، پریکٹیکل یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا میرے پیارے بتاؤ، یہ کرتے ہیں ہم، اور بحمدِ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے، برکتیں بھی ملتی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس پہ میں کوئی کلام کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا کریں اور تو یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ایسا بھی کریں ہم، اس لیے کہ جو بریانی ہم نے بنائی
اس میں زیادہ ثواب ہے کہ اللہ کے کلام میں زیادہ ثواب ہے؟ اللہ کے کلام، بولو نا میرے پیارے، اللہ کے کلام۔ تمہاری بریانی میں زیادہ ثواب ہے کہ اللہ کے کلام میں زیادہ ثواب ہے؟ تو یہ بریانی تو بناتے ہیں نا، تھوڑا سا اس میں چینج لے آؤ، اضافہ کر دو۔ کیا اضافہ کرو؟ جہاں چندہ کرنے جاتے ہو نا گھر گھر، سب کو میسج چھوڑو کہ چندہ تو ہم لے رہے ہیں لیکن ہر گھر سے ہمیں 2 پارے اور 3 پارے قرآن تلاوت کر کے بھی دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے درود پڑھ کر بھی دو۔ ہم آئیں گے تلاوت قرآن جتنے پارے پڑھیں وہ لینے بھی آئیں گے ہم۔ اگر ہر محلے میں ربیع الاول شریف میں 1 سے 12 یہ ماحول بن جائے کہ نبی کی آمد کے موقع پر ہر گھر میں تلاوت قرآن شروع ہو جائے تو میرے پیارے کیا روحانی ماحول، دینی ماحول بنے گا، آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور ان سب کو بریانی بھی بنایا، تلاوت قرآن جو کچھ ہوا اسے بھی جمع کیا اور پھر آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہو اس کی کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی؟ سبحان اللہ۔ انسٹنٹ فائدہ ہوگا۔ اخروی فائدہ تو جو رب عطا فرمائے گا وہ کرے گا، لیکن انسٹنٹ فائدہ یہ ہوگا کہ پورے محلے میں 1 سے 12 دن تک ایک روحانی اور دینی ماحول بن جائے گا۔ نبی کی آمد کے جشن کی خوشی میں ہر گھر میں تلاوت کا ماحول ہو جائے گا، درود پڑھنے کا ماحول ہو جائے گا۔ اگر اس موقع پر یہ بھی کر دیں تو کوئی پریشانی آئے گی کیا؟ نہیں۔ کوئی خرچہ بڑھ جائے گا کیا؟ نہیں، خالی سوچنے کی بات ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو اب غیروں کو کیسے شامل کریں؟ جو بھی بریانی وغیرہ بناتے ہیں آپ اس کا ایک حصہ نکال لیں، چلے جائیے ہاسپٹل، جتنے مریض وہاں بیٹھتی ہیں غریب مریض ہیں، ڈاکٹروں سے پرسکرپشن لیجئے کہ کون کون سی دوا آپ ان کو دے رہے ہیں بتائیے، پرچہ لیے، وہ دوائیں خریدیے، الگ الگ مریضوں کے لیے ایک ایک پیکٹ بنائیے اور سب کے بیڈ پہ جا کے یہ دوا آج ہماری طرف سے، پوچھے گا کہ یہ کیوں؟ کہا میرے آقا کے آمد کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو 2 پھل، 1 سیب لے کے دے دو، 1 کیلا لے کے دے دو، آپ کھائیے، دعا کرتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہو۔ اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا کی آمد ہے، اس کی خوشی میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے جسے تم دوا دو گے، پھل دو گے، وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں وہ بھی آقا کی آمد میں خوش ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ وہ بھی شامل ہوا کہ نہیں ہوا اس خوشی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ برکتیں ملی ہیں آپ کو، خدمت خلق کی آپ نے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی میں، اور ایک میسج اچھا گیا۔ کچھ نبی کی آمد میں آپ یہ سب کرتے ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ تو دیکھیے اس رحمت للعالمین کی جب آمد ہوتی ہے، اس کا دن آتا ہے، تو یہ مسلمان گھروں گھروں میں جا کر، ہاسپٹلز میں جا کر مریضوں کی عیادت کرتا ہے، ان کی دوائیاں دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو کتنا خوبصورت میسج غیروں کے لیے جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو جب تنظیم ہوگی تو اس طرح کا کام ہوگا، آپ سمجھ گئے نا؟ میں کچھ آپ سے الگ نہیں کروانے والا ہوں، جو کر رہے ہوں کرتے رہیے، بس اس میں تھوڑا سا حسن پیدا کروں گا، خوبصورتی پیدا کروں گا، تاکہ آپ اور زیادہ فائدے کا سودا کرنا شروع کر دیں، جو فائدہ مل رہا ہے اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ملے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ لوگ یہ کام کیجئے، اپنے محلے میں جو ذمہ دار حضرات ہیں سنجیدگی سے بیٹھیے، کچھ کرنا ہے تو کچھ بدلنا پڑے گا، بیٹھ کر کے اس کام کے لیے اپنے محلے میں ایک کمیٹی بنائیے، ایک افراد چنیے، پہلے اس کی لسٹ ہمیں بھیجیے، تاکہ پورے مالیگاؤں کے ہر محلے میں جب اس طرح کے لوگ چن لیے جائیں گے تو پھر ان کو بلا کر ہم ایک میٹنگ کریں گے، پھر ان سے پوچھیں گے آپ کیا کام کر رہے ہیں، پھر ان کو ہم گائیڈ لائن دیں گے کہ اب یہ کام آپ کیجئے، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کو یہ راستہ ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ بھی 2 طرح کی بولنے کی عادت ہے، بغیر ارادے کے بھی انشاءاللہ بولتے ہیں، جبکہ ارادے کے بعد انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ بولو نا۔ ہاتھ اٹھاتے رہو، ہاتھ کی قیمت سمجھتے ہو؟ میں آپ کے خلوص پر مشکوک نہیں ہوں، خلوص ہے آپ میں، محبت بھی ہے، لیکن تھوڑا سا کبھی کبھی متفکر ہوتا ہوں آپ کی عادت سے، عادت بڑی بگڑی ہوئی ہے، سن کے سونے کی جو عادت ہے نا یہ بڑی خراب ہے۔
محبت میں کمی نہیں ہے، وہ جو ایک پرانی عادت ہے نا، ٹریڈیشن چلا رہا ہے، سنو اور جا کے سو جاؤ، ہے نا، یہ نہیں، اب تھوڑا سا حرکت کرنی پڑے گی، کچھ بیدار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اب ہم جس دور میں آ گئے ہیں، آنے والا وقت اس کے آثار اچھے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے جائیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم کچھ کر کے جائیں، دینی بھی، ملی بھی، سماجی بھی اصلاحات کر کے ان کو ایک بیس اور بنیاد دے کے کر کے جائیں۔ آپ آرگنائز ہوگا تو انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور ویسے بھی میں جو دل میں نہیں ہوتا اسے نہیں بولتا ہوں، جو دماغ کہتا اسے نہیں بولتا، جو دل کہتا اسے ہی بول۔ دماغ میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ بولوں گا تو آپ بھی حیرت سے مجھے دیکھیں ان کو کیسے معلوم ہوا، لیکن میں اس کی کم سنتا ہوں، میں دل کی زیادہ سنتا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب اگر متحد ہو گئے، ایک پروگرام کے تحت کام کرنے کی عادت آپ نے ڈال لی، تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس شہر مالیگاؤں کے پاس مسلم کمیونٹی کا ایک یونیورسٹی بھی ہوگی، ایک ہاسپٹل بھی ہوگا، سبحان اللہ، ایک کوچنگ سینٹر بھی ہوگا، سبحان اللہ، کچھ ایسے فلاحی ادارے بھی ہوں گے جہاں غریبوں کی امداد کا سینٹر ہوگا وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے، یہ کسی پولیٹیشین کا وعدہ نہیں ہے ووٹ لینے کے لیے، مجھے آپ سے کوئی ووٹ نہیں لینا ہے۔ اگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تو میرے پاس مضبوط حقائق ہیں، آپ کر سکتے ہیں یہ کام۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میرا کوئی سعودیہ سے فنڈ آتا ہے، وہ تو کم وقت ہمارا نام سن کے بھاگتے ہیں، آئے گا کیا فنڈ؟ کیا بات ہے، 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 سبحان اللہ، ایسے لعنتی پیسوں کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ایسے ہے۔ پہ میں بنیاد رکھوں گا جن کے پیسوں سے گستاخ رسول کی بو آتی ہو، کیا بات ہے، سوال ہی نہیں ہے، جن کا مقدر ہے وہ لے۔ واہ 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 واہ، یہ غریب نواز کا ملک ہے، سبحان اللہ، ہمیں غریب ہی مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم نے امیروں کے دروازے پر دستک دی اور تم نے جو کام کیا اسے دکھاتے ہو دنیا کو، دیکھو ہم نے یہ کام کیا۔ سنی تو صرف بریانی بناتا ہے، طنز مارتے ہیں، وہ مارتے ہیں نا، مارتے ہیں۔ میرے پیارے جمع ہو جاؤ، پھر ہم ان کو دکھائیں گے تم نے امیروں کی دہلیز سے خیرات لے کر صرف یہ بنایا تھا، اور ہم نے غریبوں کی محبت لے کے یہ بنا ڈالا۔ ابھی جذبات میں آپ میری بات سننے نعرہ لگا رہے ہیں، جیسے ہی باہر جائیں گے کہ حضرت نے بولا کہاں سے ہوگا یار یہ۔ میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں، میں ہوا میں بات ہی نہیں کرتا، میں نہیں کرتا ہوا میں بات، میری عادت نہیں۔ ابھی یہ بات سامنے آئے گی باہر جانے کے بعد، ارے سب وہ جذباتی باتیں ہو گئیں، کہاں سے ہوگا یار یہ سب، میڈیکل کالج اور ہاسپٹل اور یہ وہ سینٹر کہاں سے بنے گا، یہ سب ٹھیک ہے، کہہ دیا حضرت نے، سن لیا، چلو نعرے لگ گئے، کافی ہے۔ نہیں میرے پیارے، میں جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، آپ نے جذبات میں نعرہ لگایا، لیکن میں جذبات میں نہیں بولتا، میں بتاؤں کہاں سے ہوگا اور کیا کیا کر سکتے ہو آپ۔ مجھے بتایا گیا کہ مالیگاؤں کی مسلم پاپولیشن 10 لاکھ ہے، کتنی ہے؟ اس میں سنی مسلمان کتنا ہوگا؟ 3 سے 4 لاکھ، کچھ شیعہ ہوں گے، کچھ بوری ہوں گے، کچھ یہ ہوں گے، ہے نا، سب بٹے ہوئے ہیں، 2.5-3 لاکھ تو ہوں گے۔ چلو ہم اسی 3 لاکھ کو ہی مان لیتے ہیں، ہٹاؤ، 3 لاکھ سنی مسلمان ہیں، ہے نا۔ منیمم مجھے بتائیے، ایک سنی مسلمان سبزی بیچنے والا ہو، مزدوری کرنے والا ہو،
رکشا پلر ہو، رکشا کھینچنے والا ہو، اس طرح کا مسلمان بہت غریب بیچارہ جو نیچے، وہ بھی سنی مسلمان کم سے کم سال میں 1000 روپے دین کے کسی نہ کسی کام میں تو خرچ کرتا ہی ہوگا. کیا گمان ہے آپ کا؟ بولیے، بولو نا. فاتحے میں، نیاز میں، چادر میں، پھول میں، لنگر میں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوگا. منیمم 1000 مانتے ہیں سال میں؟ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. اب اس 1000 کو 3 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجئے، آپ ضرب دیجئے، بتائیے کتنا ہوا؟ بولیے، حساب لگائی نا. 30 کروڑ روپے سالانہ آپ خرچ کر رہے ہیں. یہ منیمم زیرو ہے، زیرو. اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں آپ. ایک فاتح لنگر نیاز میں 1 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں تو سب سے نیچے مان رہا ہوں، زیرو. 1000 روپے منیمم، 3 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجئے. 30 کروڑ روپے سالانہ تو خرچ ہو ہی رہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. جبکہ سچائی ہے کہ اس سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ سورس پرابلم نہیں ہے، وہ ہے آپ کے پاس. ریچ مشکل ہے، پہنچنا مشکل ہے لوگوں تک، لوگوں کو یونائٹ کرنا مشکل ہے. اگر یہ سب یونائٹ ہو جائیں تو اب مجھے بتائیے اسکول اور کالج بنانا آپ کے لیے مشکل ہے؟ تو میں بات ہوا میں تو نہیں کر رہا ہوں نا. اب یہ کوارڈینیشن جو ورکرز، جو والنٹیئرز میں کہہ رہا ہوں کہ بنائیے، یہ اسی لیے کہ سب تک پہنچے ہیں آپ. ایک جگہ بیٹھ کر کام نہیں ہو سکتا، ہر محلے میں ایسے لوگ ہوں. جس دن وہ ورک کریں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ 10,000 لوگ بھی اگر جڑ گئے آپ سے نا تو یہ سب ہو جائے گا. یہ تو پبلکلی اسٹیمیٹ ہے، میرا اسٹیمیٹ الگ رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا کہ یہ کیپیبلٹی ہمارے اندر ابھی ہے. پھر کیوں نہیں کر رہے ہم؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یونائٹ نہیں ہیں. ہم کسی پروگرام کے تحت کام کرنے کی عادت نہیں ہے، بس جذباتی طور پہ ایک بات ہوئی اور ہم نے کر ڈالا. اب ظاہر ہے کہ جو جذباتی طور پہ کام ہوتا ہے اس کا اثر چند مہینوں، چند دنوں تک رہتا ہے، وہ ہمیشہ تو فائدہ دیتا نہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے، ان چیزوں پر کام کرنا ہے جو ہمیں بھی فائدہ دے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دے. اس کمی کو بھی ہمیں ہی پورا کرنا ہے. اس کے لیے ذہنی طور پہ ہم سب کو تیار ہونا پڑے گا. بولیے کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ انشاءاللہ. بولیے، تیار ہیں آپ لوگ؟ اب جتنے لوگ ہیں جس جن محلوں سے ہیں وہ اپنے محلے میں ایسے لوگوں کی فہرست لسٹ بنا کے کب تک ہمیں دے دیں گے؟ یہ ہوم ورک دے کر کے میں پرسوں جاؤں گا آپ لوگوں کو، اور جس دن مجھے یہ انٹیمیشن ملے گا کہ ہوم ورک تیار ہے، سب کا لسٹ تیار ہے، میں فوراً آ جاؤں گا. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ یہ لسٹ کو کتنی جلدی بناتے ہیں. اس میں جتنے بھی ہمارے مسجد کے ٹرسٹیان، ائمہ ہیں، علماء ہیں، سوشل ورکرز ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سب لوگ لگیے، لسٹ بنائیے. پھر جب وہ لسٹ ہو جائے گی، ہر محلے کی نمائندہ لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی، پھر انشاءاللہ میں پوری تفصیل سے پریکٹیکلی آپ سے بات کروں گا کہ آپ کیسے کس کام کو کر سکتے ہو. کیجیے، آپ کرنا دیکھیے آپ کو ہے، میں دشا دکھاؤں گا. جہاں کمزور پڑیں گے وہاں آپ کی مدد کروں گا. کرنا سب کچھ آپ کو ہے. اس کے لیے پریپیئرڈ ہو جائیے اور بالکل اطمینان رکھیے. نہ آپ کو گھر بیچنا پڑے گا، نہ جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اطمینان رکھیے، صدمے میں مت آئیے. آپ سمجھے زیادہ پریشان الجھنوں میں مت پڑیے کہ کل سے رسید جو ہے چندے کی گھومنے لگے گی. یہ سب خیال دماغ سے نکال دیجیے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جب آپ یہ کوارڈینیشن کمیٹی بنا لیں گے، میرے پاس آئیں گے، پھر میں سمجھاؤں گا کہ کیسے کام ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اس لیے اس کام کو کریے. یہ آپ لوگوں کے لیے اپورچونٹی ہے. کریں گے، میں اگلا وقت دوں گا.
نہیں کریں گے کہیں اور آواز دوں گا، چونکہ مجھے کرنا ہے۔ میں اس گھٹن کو لے کر اب جی نہیں سکتا کہ ہماری قوم تنزلی کی طرف جا رہی ہے اور وہ صرف جذباتی ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے، بنیادی کام کی طرف ہمارے قلب کا میلان نہیں ہو رہا ہے۔ آنے والی نسلیں ہمارے اس پرخطر ماحول کا شکار بننے والی ہیں۔ میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے گھٹن ہوتی ہے، تو میں یہ کوشش تو کرتا ہی رہوں گا جب تک زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ میرے ساتھ آئیں گے، ویلکم۔ یہ کام میں پہلے مالیگاؤں سے شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوئیں گے، دوسرے شہر کو آواز دوں گا، جو آگے بڑھ جائے گا میرا کام وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ چونکہ یہ زمین اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ الرحمہ کی زمین ہے۔ بے شک۔ آپ سمجھ گئے نا؟ بہت سارے مشائخین بحمد تعالیٰ آج یہاں آتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی برکتیں لوگوں کو ملیں، آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت شفیع میاں اس دور میں آئے جب یہاں آنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ آج تو مشائخین آتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر سب کے گھر میں فرسٹ کلاس پی او پی اور اے سی، بیڈ روم بھی ہے، اور صاحب وہ واش روم بھی ہے، بالکل کنیکٹ ہے، کہیں باہر نہیں جانا پڑتا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت شفیع میاں یہاں آئے تھے نا، تو ٹین کے پترے میں لوگ رہتے تھے، اسی میں لوم چلتا تھا، اسی کے ایک حصے میں لوگ مکان بنا کے رہتے تھے، اور استنجے و طہارت کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ آپ سمجھئے نا؟ تو لوگوں نے بہت محبت دی یہاں کے، انہوں نے بھی بہت پیار دیا یہاں کے لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس نسبت سے پہلا حق آپ کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس میں پیش قدمی کریں گے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے ہم سب کچھ یہاں کر جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سب متحد ہوئیے، باقی جلسہ آپ کر ہی رہے ہیں، جلوس آپ نکال ہی رہے ہیں، لنگر آپ کر ہی رہے ہیں، وہ سب کرتے رہیے۔ میں آپ کو دعوت ایک کنسٹرکٹیو ورک کی طرف دے رہا ہوں، جو ہمیں بھی فائدہ دے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک ایسٹ بنے، ایک کامیاب چیز بنے جس کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں بھی تھوڑا تربیتی پروگرام ہمیں چلانے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے بھی مسجد کے ٹرسٹیان سے بھی میں نے شاید میٹنگ کی تھی نا آج؟ جی ہاں، پہلی میٹنگ ان سے کی تھی، میں نے ان سے بھی گفتگو کی کہ مسجدوں میں بھی تھوڑا سا ہم لوگوں کو تربیتی پروگرام چلانا چاہیے، چونکہ میں اس کو محسوس کرتا ہوں بہت سے بچے نوجوان ہمارے تعلیم حاصل کرنے میں، روزگار کی الجھنوں میں، وہ جو چیزیں بیسک ہیں وہ صحیح طور پہ سیکھ نہیں پائے۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، آیات کی پتہ نہیں اس کی تجوید صحیح ہے کہ نہیں ہے، زبر زیر پیش میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، ثنا پڑھتے ہیں، طیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ان کو کانفیڈنس خود نہیں ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں، بس پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو چیز میں کانفیڈنس نہ ہو، وہ اس کام کو جب آدمی کرتا ہے نا، تو اس میں پھر وہ ذوق، وہ انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا، بس وہ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، بالکل صحیح ہے، تو وہ صحیح ہونا ہی اس کے اندر اس احساس کو ڈیولپ کرتا ہے کہ اس میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے، کچھ آگے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب مسجد میں لوگ کم سے کم عبادت کے لیے آتے ہیں، تو مسجد میں یہ نظام ہم لوگ بحال کریں کہ جو آ رہے ہیں، نماز میں جن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کی اصلاح کر دی جائے، تاکہ وہ کانفیڈنس سے پڑھیں۔ وضو کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تھوڑا سا وہ پروگرام ہے، نصاب بنا ہوا ہے، سلیبس موجود ہے، کچھ آپ کو نہیں سوچنا ہے، خالی اس کو اپنے یہاں چالو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، جو سیکھ جائے گا نا، وہ میں ایک بار مسجد میں آتا تھا، پھر ایک ہفتے بعد اگلی جمعہ کو آتا تھا، وہ سیکھ جائے گا تو آپ کو دیکھے گا کہ ہر بار آئے گا۔ پھر وہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، جب کوئی چیز وہ سیکھ لیتا ہے تو آگے سیکھنے کا اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب بیسک ہی نہیں اس کو کچھ معلوم ہے تو آگے کیا سیکھنے میں انٹرسٹ کرے گا۔ تو مسجدوں میں اس طرح کی میں نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ تعالی، تو وہ سب ایک تنظیم، ایک انجمن اشرفیہ اس کا نام ہے، AACT انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ اس کا نام ہے، اس کے تحت انشاءاللہ تعالی یہ سب دینی، سماجی، ملی یہ سب خدمات انجام دی جائیں گی۔ آپ لوگ ہر محلے میں ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائیے، اس کی ایک فہرست بنائیے، تاکہ وہ سب جمع ہو، پھر ہم سب ایک جگہ خانقاہ میں بیٹھ کر پھر اس پر
گفتگو کریں اور اپنے پروگرام کو جو خاکہ ذہن میں ہے، کاغذ میں ہے، اس کو عملی طور پہ ہم لوگ لانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بلا تکلف کرے، ورنہ اگر مسجد کے باہر جا کے آپ سوال کریں گے تو یہ منافقت ہے، چونکہ سوال مجھ سے ہے اور سوال کسی اور سے کریں گے، جواب تو میں ہی دے سکتا ہوں نا۔ میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو سوال تو مجھ ہی سے کرنا ہے نا آپ کو، اور آپ کی عادت کیا ہے؟ مجھ سے نہیں کریں گے، باہر جا کے ایک دوسرے سے کریں گے۔ یہ بھی منافقت کی ایک کیٹیگری ہے۔ میں بیٹھا ہوں، کوئی چیز کسی کو ایکسپلینیشن چاہیے، کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہوا ہے، کوئی کہیں کسی کو پرابلم ہے، تو میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں، میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بھی ایک بات، ارے بھائی، ارے حضرت نے کہہ دیا، سن لیا، اب یہ سب کہاں ہو پاتا ہے بھائی، کوئی بات نہیں۔ اب جس نے کچھ نہیں کیا وہ تو یہی بولے گا نا، کرنے ہی سے ہوتا ہے نا، جب کچھ کیا ہی نہیں تو بولے گا کہ یہی بولے گا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ اپنی عقلوں پر اعتماد کر کے عقل میں آئے گا تو مانیں گے، کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ویٹنگ لسٹ میں رکھیں، نو پرابلم۔ آج میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جو عقلوں پہ نہیں اپنے دلوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ آگے بڑھیں کم سے کم، کیونکہ دل کا معاملہ یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے وام۔ ایسے لوگ آگے بڑھیں، عقل والوں کو تھوڑا سا ویٹنگ میں رکھیں، مجھے یقین ہے کہ جب ان کی سمجھ میں آئے گا تو وہ بھی ساتھ میں آ ہی جائیں گے۔ آج آپ نہیں آتے، نو پرابلم، نو پرابلم، ہم آپ کے آنے کا انتظار کریں گے، بہت پیشنس ہے، اور ایک دن خود بخود کام آپ کو اپنے ساتھ لے آئے گا، میں جانتا ہوں۔ اس لیے میری بنیاد اس یقین کی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جس کام کو خلوص اور للہیت اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے اسے رب کی حمایت اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور جس کام کو رب کی نصرت اور حمایت مل جائے اس کام ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی خلوص و للہیت کے ساتھ آئیے، کسی کا کام نہیں ہے، دین کا کام ہو یا مخلوق کا کام ہو، مخلوق کی خدمت ہو، یہ سب بھی دین کا ہی کام ہے۔ اس سے فائدے بہت ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ چلنے، ایک ساتھ بیٹھنے، ایک ساتھ بات کرنے کی ایک عادت بھی بنے گی، ایک ماحول بھی بنے گا، جو ابھی ہم سب الگ الگ ہے نا، ایک دوسرے پر اعتراض جواب، اس نے مجھے دعوت نہیں دی، اس نے مجھے نہیں کہا، لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، اس کا نام اوپر کیوں ہے، اس کا نام نیچے کیوں؟ ارے بھائی ایسی اسی بحثیں ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا ہم نے نام آپ کا لسٹ میں نیچے دے دیا تو آپ نیچے ہو گئے، ہم نے اوپر کر دیا تو آپ اوپر ہو گئے۔ ارے پیارے ایسے ہی نیچے اوپر لوگ ہوتے رہتے ہیں، لائیے میں اس لسٹ بدل کے آپ کو اوپر کر دیتا ہوں، آپ اوپر ہو گئے، ان کو نیچے کر دیتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، کوشش کرو، اس فکر میں رہو، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ وہ جو رب عزت دیتا ہے وہی عزت ہے، پھر اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اور رب کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنا ہے تو خدمت کر کے مل سکتی ہے۔ خدمت دین کرو، خدمت خلق کرو، رب راضی ہو جائے گا تو تمہاری عزتیں، تمہاری عظمتیں، تم سے محبتیں ہر مومن کے قلب پر القاء کر دے گا، جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ دنیا کی عزت کیا ہے، اوپر نیچے تو لوگ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے، ہم سب کو کوشش کریں، اللہ پاک ہم سب کی خدمات کو، ارادوں کو، ارادہ کیا ہے نا آپ نے؟ جی انشاءاللہ۔ چلیے ہم اس کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہمارے سب کے ارادوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمیں عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اس کام کو، اس ارادے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا ارادہ کیا ہے وہ عملی طور پہ ہم کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔